بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، باقی سوالات آگاہ خدمت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا اور جاوید زیدی صاحب۔ علیکم السلام۔ میں کافی دنوں سے چینل ون ڈش ٹی وی پر دیکھ رہا تھا، اب چینل ون اس پلیٹ فارم پر نہیں آ رہا ہے اور ہمارے ایریا میں ڈش ٹی وی ہے، اب چینل ون دیکھنے کے لیے میں کیا کروں؟ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ کی پریشانی کا حل یہاں میرے پاس موجود ہے اس وقت کہ چینل ون ڈش ٹی وی اور D2H پر کسی وجوہات کی بنا پر نہیں آ رہا ہے، لیکن چینل ون دوسری ڈش جیسے کہ ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 1193 پر اور ایئرٹیل ڈش پر چینل نمبر 686 پر اویلیبل ہے۔ آپ کی پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ آپ چینل ون دیکھتے رہیے، اور اسی کے ساتھ میں ایک اعلان اور سماعت فرما لیں تمام ناظرین، چینل ون آپ کے تعاون سے چلتا ہے۔ ڈونیشن، سہم امام، ہر طرح سے اس کی مدد کیجیے تاکہ آپ کا یہ اپنا چینل جو پیغام انسانیت دنیا میں پہنچا رہا ہے اس کی اعانت ہو سکے اور بہتر طریقے سے ہم آپ کی خدمت کر سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جاوید بھائی مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک سوال ہے، غسل جنابت کے لیے مخصوص دعا کیا ہے یا صرف نیت کافی ہے؟ نیت کافی۔ نیت کافی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وضو کے درمیان یعنی وضو کرتے ہوئے دعا کے بجائے کوئی بھی سورہ یا آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ بھی پڑھ سکتے۔ شکریہ آغا۔ پلیز گائیڈ if a housewife gets weekly allowance from her husband and she saves some money from this amount on a weekly monthly basis, in this condition is she bound to pay khums on the saved money؟ اگر خاتون کو، میں اردو میں ترجمہ کر دوں تاکہ جو انگریزی سے واقف نہیں ہے، کہ اگر شوہر نے بیوی کو الاونس کے لیے پیسہ اپنے جیب خرچ کے لیے دے دیے، اس میں سے جو بچا تو اس پہ خمس ہے؟ جی ہاں، بچت پہ۔ جی ہاں۔ السلام علیکم جناب، میں شبانہ سیتاپور سے۔ علیکم السلام۔ میری چھوٹی بہن کا من نہیں لگتا پڑھائی میں، کوئی دعا بتائیے، اور میرے گھر بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کا کوئی تدارک؟ آپ دیکھیے، اگر آپ جو ہے یہ چاہتے ہیں تو چاروں قل پڑھا کیجیے، خاص طور سے یہ جو ہے سورہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھیے تاکہ آپ کے گھر میں جھگڑا ختم ہو انشاءاللہ۔ شکریہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ مجھے شیعہ وضو کا ریفرنس بتا سکتے ہیں اہل سنت یا شیعہ کتاب سے، تاکہ کوئی سوال کرے تو اسے دلیل کے ساتھ جواب دیا جائے؟ دیکھیے ہمارے وہاں تو ہر حدیث کی کتاب، اگر کافی میں دیکھیں گے تو بھی، اگر وسائل الشیعہ میں دیکھنا چاہیں تو بھی، آپ بحار الانوار میں دیکھنا چاہیں تو بھی، آپ جامع احادیث میں دیکھنا چاہیں تو بھی، قرآن میں دیکھنا چاہیں تو بھی، سنیوں کی کتاب میں بھی یہ سایہ ستہ دیکھ لیں، اس میں موجود ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا سر کے مسح میں پانی کا جڑوں تک پہنچنا ضروری ہے؟ بال چھوٹے ہیں تو ضروری نہیں ہے، بال چھوٹے ہیں اگر تو ضروری نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال ہے، جیسا کہ لڑکیوں کے بال دھونے کے بعد اکثر گیلا رہتا ہے، کافی دیر تک گیلے رہنے پر کیا اس پر مسح ہو سکتا ہے؟ گیلے بال پہ نہیں ہو سکتا، لیکن بال آپ کو سر کے 3/4 حصے پہ کرنا، اتنا سوکھا ہوا ہے تو بس اس پہ ہو سکتا ہے، اس کو پورے بال تھوڑی آپ کے جو ہے سکھانا ضروری ہے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک سوال ہے، اگر نیا گھر میں پہلی بار جاتے وقت شفٹ ہونے کے لیے کوئی گھر میں جانے کیا کرنا چاہیے؟ سورہ واقعہ پڑھیے اور سورہ رحمان، انشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ ہماری فیملی بہت باعمل دیندار ہے ماشاءاللہ، مگر مرحوم بہن کے بیٹے نے پسند کی شادی کی، 2 بچوں کے بعد اس کی بیوی کا اور کوئی افیئر ہوا اور وہ دوسری سٹی چلی گئی، 15 دن بعد واپس آ جاتی ہے اور شوہر کے ساتھ رہنے لگی، خاندان میں سب کو پتہ چل گیا۔ اب سوال یہ کہ ہم لوگوں کا کہ اس سے پہلے کی طرح ملنا واجب ہے؟ میری بہن کو ایک مولانا نے کہا کہ اگر شوہر نے معاف کیا تو آپ بھی کر دیں۔ دیکھیے اس میں یہ بات تو ہے، برائی سے نفرت ہونا چاہیے، برے سے نہیں۔ جی ٹھیک ہے، ان کے برے کام سے تو بالکل نفرت کا اظہار ہونا چاہیے کہ یہ غلط کام ہے، آپ نے زنا کیا مثال کا، اللہ علیہ باللہ، جی، تو وہ تو نفرت کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی توبہ کر لے تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ پھر آپ اس کو بار بار اس کو تانا دیتے رہیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے مولانا نے جو کہا ہے وہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے جی، ایسے شوہر ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، اس کے لیے استبرا کرنا ہوگا، بے شک جی۔
تو وہ سب کرنے کے بعد جو ہے وہ معاف کرتا ہے، تو آپ بھی معاف کر دیجیے. بہت بہت شکریہ. اور واجب نہیں ہے، یہ بھی غلط آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی کا دل تھوڑی آپ زبردستی کسی کی طرف راغب کر سکتے. بے شک جی. شکریہ آقا. السلام علیکم مولانا. میرا ایک سوال ہے کہ کیا پرماننٹ ہیئر وگ لگا سکتے ہیں؟ کیا اس کے مرجع آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ کا لگا سکتے. پرماننٹ وگ اگر لگا لیا آقا تو مسا کیسے کریں؟ مسا کیسے ہوگا؟ دیکھیے وہ آپ پرماننٹ وگ لگا لیا ہے، اس کی دو صورت ہے. جی آپ نے بال اگوا لیا ہے، جی وہ الگ چیز ہے آقا. ٹھیک ہے. ہیئر ٹرانسپلانٹ الگ چیز ہے، وگ الگ چیز ہے. دیکھیے جی یہی جو کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپلانٹ آج جو ہو رہا ہے وہ اس میں بالکل وضو اور وہ تو مسا ہو صحیح ہے، ہو سکتا سکتا ہے، وہ ہے. نو ڈاؤٹ. وگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک کھول نہیں چڑھا سکتے. جی اگر کھول چڑھا لیں، کھول چڑھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وضو کے وقت آپ کو اتارنا ہوگا جی. بس، باقی تو کوئی مسئلہ نہیں. شکریہ آقا. السلام علیکم. ہم السلام. جی میرا سوال ہے کہ میں اپنی پڑھائی پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا ہوں، کچھ ایسا بتائیے کہ میرا پڑھائی میں دل لگے. قرآن پڑھیے زیادہ سے زیادہ. قرآن. جی شکریہ آقا. میرا سوال یہ کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا صدقہ اور ہمارے ڈیلی کے صدقے کو جمع کر کے کہیں گاؤں میں کسی غریب بچی کی شادی میں کوئنس کو کرنسی نوٹ میں تبدیل کر کے دیا جا سکتا ہے؟ دے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے وہ کرنسی چینج نہ کریں. اگر ایسا نہیں کہتے کرنسی چینج نہ کریں. لیکن آگا جو کوئنز ہوتے ہیں پھر اتنے اس کو باہر دوسری جگہ بھیجنا وہ مشکل ہو جاتا ہے. وہ ایک الگ بحث. جی باہر ہی بھیجنا ان کو. ہمارے وہاں ہے کہ جو اگر آپ نے صدقہ نکالا تو سب سے پہلے جو قریب لوگ ہیں ان کو ان کو دیجیے. دیا جائے. شکریہ. جاوید بھائی مولانا صاحب کو میرا سلام. علیکم السلام. سلام. میرے کمر میں درد ہے، ڈاکٹر نے جھکنے کو منع کیا ہے اور جھک کر نماز پڑھنا یا سجدہ کرنے میں ہم کو بہت تکلیف بڑھ جاتی ہے. ہم بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور سجدہ اٹھا کر سجدہ کر سکتے ہیں؟ آپ بیٹھ کے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن سجدے گاہ اٹھا کے آپ کو نہیں. آپ کو ایسی چیز مثلا جیسے آج کل رائٹ ٹیبل جی کہ ایسا بنا دیتے ہیں کہ آپ کو زیادہ پیشانی جھکانا نہ پڑے، جی تو آپ کو جو پریشانی ہے اتنی ہی الاؤڈ ہوگا. جی تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں کہ اگر آپ کھڑے ہونے والے، لیکن سجدے کے لیے آپ کو بلند جگہ. شکریہ آقا. السلام علیکم. السلام. قبلہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم خمس کا وہ حصہ جو سہم سعادات والا ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کے امام بارگاہ کی تعمیر ہونے کے لیے لگا سکتے ہیں؟ جی نہیں. بالکل نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہماری نماز 2 دن کی قضا ہو گئی ہے تو کیا ہم دوسرے دن مغرب عشاء کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اگر ہماری فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو ہمیں ظہر سے پہلے پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، ترتیب ہمارے وہاں نہیں ہے. جی پڑھ سکتی. شکریہ آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بیٹے کو مسکولر ڈائروسٹوفی ہے، وہ لا علاج بیماری ہے، ہم کوئی دعا بتا دیجیے. دعا مشلول پڑھیے. دعائیں مشلول پڑھیے انشاءاللہ. اللہ شفا عطا فرمائے محمد اور آل محمد سے صدقے میں. یہ بتا دیے کہ گناہ جو کیے اس کی توبہ کیسے کریں؟ جس طرح سے گناہ کیا اسی طرح توبہ کیجیے. توبہ دیکھیے، توبہ ہر گناہ کے لیے الگ الگ ہے. جی مثلا اگر آپ تو ایک تو کسی کام کے جو کیا ہے اس کے نہ کرنے کا ہمیشہ عہد کیجیے. پھر آپ کے مثلا جو لذت حاصل ہوا اتنی تکلیف آپ اٹھائیے، اور پھر توبہ اللہ سے بارگاہ میں گڑ گڑائیے. انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ. پہلے نماز ٹائم سے ادا ہوتا تھا، جب سے شادی ہوئی ہے ٹوینز بچے ہوئے ہیں، ان سب میں بزی ہونے کی وجہ سے نماز مس ہو رہی ہے. صحیح راہ پر آنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. ٹھیک ہے، یہ کہنا غلط ہے کہ بچے کی وجہ سے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کوئی چیز نماز کو روکتی نہیں ہے. بے شک جی. آپ بہانہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تب تو بہانہ 1000 مل سکتا ہے، بچے ہی کیوں. جی دوسرے آپ ہر کام کو کہہ دیجیے کہ نماز پڑھنا ہے، جی کسی کام کو نہ کہیے کہ میں نماز بعد میں پڑھ لوں گی. جی تو آپ کو نماز کی اہمیت ہر چیز سے بڑھ کر ہے. بے شک جی. پیغمبر کہتے تھے 2 رکعت نماز رات کو اٹھ کے پڑھنا دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے. بے شک جی. السلام علیکم جاوید انکل اور مولانا صاحب. علیکم السلام. ہمارا سوال طلاق کے سلسلے میں ہے. ہمارے گھر میں کسی ریلیٹو کا شوہر انہیں چھوڑ کر بھاگ گیا، اور ایسے میں لڑکی کی کہیں اور شادی کیسے کریں، کیونکہ وہ طلاق لینے نہیں آ رہا ہے، فیملی بہت تکلیف میں ہے. دیکھیے ہمارے وہاں کا طریقہ ہے کہ آپ حاکم شرع سے جو ہے رجوع کیجیے جی کہ نہ شوہر ہمیں پتہ ہے کہاں ہے، جی
نہ طلاق دے رہا ہے نہ خرچ دے رہا ہے. حاکم شرع اس کے لیے آپ کو ٹائم دے گا. جی. وہ جب ٹائم پورا ہو جائے گا تو طلاق پڑھا کے آپ کو دوسری شادی کر سکتے. حاکم شرع تک نہیں پہنچ پاتے تو اس کے جو وکیل مطلق ہے اس کے پاس آپ جائیے. جی. السلام علیکم جاوید مولانا صاحب. علیکم السلام. سوال یہ کہ شادی میں لڑکے کے ہاتھ پر مہندی لگانا کیسا ہے؟ تقلید آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ جو مہندی لگانا مستحب ہے. جی. عورت ہو یا مرد ہو. جی. دونوں کے لیے. ہاں جی ہاں. تو ہننا لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں. میں نے نہیں لگائی تھی آگا. تو کوئی بھی آج مجھے نہیں لگا، میں نہیں لگاتا ہوں. جی. تو نہ لگانا ایک دوسرا مسئلہ ہے. جی. لگا لے تو کوئی مسئلہ نہیں. بہت بہت شکریہ آگا. پہلا مسئلہ بتا دیتا تو میں بھی لگوا لیتا نا. آپ پھر سے ٹرائی کر لیجیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے دو سوال ہیں. پہلا تو یہ جو آپ کو ڈونیشن دینے کا آپشن ہے اس میں سہم امام اور سہم سادات دونوں میں سے دیا جا سکتا ہے. سہم امام اور سہم سادات دونوں دے سکتے ہیں، لیکن آپ وضاحت فرما دیں کہ یہ سہم امام ہے یہ سہم سادات ہے. دونوں کے مد الگ ہیں، دونوں کے ہمارے یہاں جو ہے وہ الگ الگ زمرے ہیں. آپ پلیز مینشن کر دیں کہ سہم امام ہے یا سہم سادات ہے. خمس و زکوٰۃ کے بارے میں تفصیل سے بتائیں اور کیسے نکالا جاتا ہے آیت اللہ سیستانی کی تقریر. دیکھیے پہلے خمس میں جو بچت ہے آپ کی، سال کا خرچ نکال کے جو دن بھی آپ فکس کر لیں، جو بچت ہے اس کا 5واں حصہ خمس میں آپ کو دینا ہے. جی. خمس کے 2 حصے ہیں، ایک سہم امام اور ایک سہم سادات. زکوٰۃ خاص چیزوں پہ ہوتی ہے. جی. آپ یہ مینشن کیجئے کہ آپ کے پاس زکوٰۃ کی کون سی چیز. مثلا دیکھیے اناج، جی. پھر جانور پال رہے ہیں آپ. جی. سونے چاندی کے سکے کا تو آج زمانہ نہیں ہے. جی. تو جو چیز آپ کے پاس ہو وہ بتائیے تو ہم بتائیں گے زکوٰۃ اس میں کیسے ادا کی جائے گی. مثلا اگر آپ کے پاس اناج ہے تو بتائیے اناج میں کیا ہے اور کیسے ہے آپ کے زراعت کیا آپ نے کیا ہے، خریدا ہے، کیسے کیا ہے، بارش سے ہے یا وہ تو شرائط ہے نا. اسی لیے آپ یہ اتنی سے آپ لکھ دیتے ہیں وہ بتا دیجیے. وہ بتا کیا، یہ اتنی بڑا چیپٹر ہے. جی. آپ سوال کریں گے تو بتا دیں گے. جی. آپ پوچھئے کہ بھئی زکوٰۃ کس چیز کی آپ دینا چاہتے ہیں، جی بتائیں گے. اور اگر مزید تفصیلات چاہتی ہیں تو توضیح المسائل آغا سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ کی ہے، یا آپ نے مقامی عالم یا مقامی عالم سے پوچھ لیجئے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر بینک میں اسکالرشپ کا پیسہ 1 سال سے زیادہ ٹائم تک ہے اس پہ خمس نکالنا ہوتا ہے یا آیت اللہ خامنائی کی مقلد ہے؟ قرض، دیکھیے قرض آپ لے رہے ہیں جی تو نہیں، آپ کا بینیفٹ ہے یہ، جی آپ کو دینا ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی ایم قدسیہ فرام یو پی. آپ سے کوشچن ہے، میری 2 سال کی بیٹی ہے، کافی سمجھدار ہے ماشاءاللہ، لیکن اس کو کچھ شکایتیں ہوئی یاد کراتی ہوں دین اسلام کی باتیں یا کوئی پویم یا کچھ اور ذہن میں نہیں آ پاتا. کافی ایکٹیو ہے لیکن بس وہ پڑھائی کی طرف رجوع نہیں ہوتی. پلیز مجھے اس کی کوئی دعا بتا دیجیے. دیکھیے میں نے کہا بچوں کے اچھائی کے لیے، ابھی بچے تو بہت چھوٹی ہے 2 سال کی، ابھی تو کھیلنے ولنے کی عمر ہے. انٹینشن کھیلنے میں ہوگا تو یاد نہیں ہوتا، لیکن آپ مثلا چاہتے ہیں اولاد کے لیے دعا کرنا تو امام سجاد کی دعا پڑھیے. وہ کافی اچھی دعا ہے، امام سجاد نے پڑھی ہے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے ماما مامی مجھے بہت ناراض ہیں کیونکہ میں ان کی بیٹی سے شادی نہیں کر رہا ہوں. بچپن سے آس لگائے تھے تو ابھی وہ لوگ بہت برا برتاؤ کرتے ہیں مجھ سے اور وائف سے، یعنی انہوں نے اپنی شادی کر لی، ماموں کی بیٹی سے نہیں کی. دیکھیے آپ صلہ رحمی آپ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ روز ان کے گھر پہ جائیں، آپ ان کے لیے تحفہ بھیج دیجیے. جی. دھیرے دھیرے ان کی ناراضگی ختم ہو جائے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب. جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ ہم اگر خواب میں یہ دیکھیں کہ ہم نجس ہو گئے ہیں اور جب اٹھے تو پاک رہے تو کیا ایسی صورت میں ہمیں غسل کرنا واجب ہے؟ جی نہیں. جی نہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. جی میں حیدرآباد دکن سے ہوں، میرا نام سید سرفراز علی رضوی ہے. میرا ایک سوال تھا مولانا سے اور اس کے جواب مجھے کتنے دن میں ملیں گے؟ آپ سوال اگر آج کرتے تو آج جمعے کے دن آپ کو سوال کا جواب مل جاتا. آپ آئندہ سوال بھیج دیجئے، انشاءاللہ سوال فوراً مل جائے گا آپ کو، انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا آپ نے صدقے کے نکلی ہوئی رقم اور امام زمانہ صدقہ اپنے والدین کو
یا اپنے عزیز اقارب کو دے سکتے ہیں؟ جن کا خرچ چلانا پر واجب ہے ان کو نہیں دے ان کو نہیں دے سکتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مظاہر حسین نام ہے ان کا, بجنور یو پی سے ہیں. پہلے تو میری آپ سے اور ون چینل سے ایک ریکویسٹ ہے, جیسے کہ ایپیسوڈ نمبر ہوتا ہے ٹھیک ویسے ہی اگر سوال نمبر بھی شو ہوتا رہے اسکرین پر تو بہتر ہوگا. اس سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی سوال تلاش کرنے میں آسانی ہوگی. یہ انشاءاللہ ایڈمن تک آپ کی خواہش بھیج دی جائے گی, پہنچا دی جائے گی, اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. پوری کوشش کرنے کی ہم کوشش کریں گے. مسلمان اور وہ شرابی ہے تو کیا اس کے ہاتھ کا کھانا صحیح ہے؟ دیکھیے ایک مومن جو ہے اگر شراب پیے ہے آپ کو نفرت کا اظہار کرنا چاہیے, نو ڈاؤٹ, اور اس کے اسٹیجز ہیں. جی اگر آپ کے یہ کام کرنے سے وہ سدھر سکتا ہے تو بالکل آپ اس کے ہاتھ کا کھانا نہ کھائیے جی تاکہ وہ سدھر جائے. جی لیکن ایک آدمی شراب پینے سے اس کا ہاتھ نجس نہیں ہوتا ہے. جی آپ بائیکاٹ کرنا چاہیں تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے, ہاں وہ ہو سکتا ہے. شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا چینل بہت اچھا ہے. یہ آپ کا چینل ہے, ہم اس کو ڈش ٹی وی پر نہیں دیکھ پا رہے ہیں اور اس چینل کو دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے. اس چینل سے بہت فائدہ ہے ہماری زندگی اور عبادتوں میں. پلیز اس پروگرام میں بتا دیجئے کہ موبائل میں ہم اس چینل کو لائیو کیسے دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب پر ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں. آپ کی یوٹیوب پہ بھی یہ موجود ہے, آپ جو آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے اس پہ آپ جائیے, انشاءاللہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہے اور فیس بک پہ بھی ڈائریکٹ آتا ہے یہ. اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے یا انفارمیشن آپ کے اسکرین پہ آ رہی ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. آگا ون کوشچن پلیز آنسر. سر ہیڈ میں آئل لگا ہو تو مسا کیا ہو جائے گا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا آئل اور کتنا آپ نے لگایا ہے. جی اگر اتنا لگایا کہ پانی پہنچنے ہی نہیں دے رہا ہے یہ تیل, تب نہیں ہو سکتا. جی لیکن اگر اتنا نہیں لگایا ہے تو آپ ہو سکتا ہے, تیل کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ہوا چاہتا ہے. میں حضرت اسلام کا مشکور ہوں, تشریف لائے, سوالات کے جوابات دیے. اللہ تعالی ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کو ہر مصیبت ہر بلا سے محفوظ رکھے اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو. ہمارے تمام علماء حق مراجع کرام کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے. آپ تمام ناظرین کو اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.